حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے 2 چادریں آئیں۔ لوگوں نے وہ چادریں آپ کو پہنا دی۔ آپ وہ چادریں پہن کر منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ آپ نے اس دوران دیکھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر سے نکلے اور ان کے کندھوں پر اس وقت کچھ نہ تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے آپ سے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میرے پاس 2 چادریں ہیں، جبکہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کے پاس ایک بھی چادر نہیں۔ میرے پاس جو چادریں ہیں وہ ان کے لیے بڑی ہے، مطلب یہ ہے میں ان حضرات کو یہ اپنے 2 چادریں دے دیتا، لیکن یہ ان پر بڑی ہے چونکہ وہ اس وقت چھوٹے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے یمن خط لکھا اور 2 چادریں حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کے لیے منگوائی۔ جب دونوں چادریں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئی تو آپ نے خود حسنین کریمین کے پاس جا کر انہیں وہ دونوں چادریں پہنائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتاؤ رکھا جس طرح اس کے نانا، اس کے ابو اور یہ لوگ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب بیت المال قائم کیا، یعنی عمر فاروق نے جب بیت المال قائم کیا تو دوسرے لوگوں کی طرح آپ نے بھی حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین کے وظیفے مقرر کیے۔ آپ دونوں بھائیوں کا وظیفہ 5000 درہم سالانہ تھا اور اتنا ہی وظیفہ خود اس وقت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ نوٹ کر لیجئے اس بات کو، 5000 ان کا تھا اور 5000 امیر المؤمنین کا خود بھی تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقسیم سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشوں کی کیا اہمیت تھی۔ اس طرح بھی کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ لڑکپن کے دور میں حسنین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو کہا کہ آپ کا باپ ہمارا نوکر ہے۔ چونکہ بچے تھے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اس بات کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس سے کہو کہ لکھ کر دے یہ بات، یعنی لکھائی میں لے کے آؤ اس سے، اور بیٹے کو سمجھایا کہ واقعی ہی ایسا ہے، ہم اس کے نوکر ہیں، لیکن تو اس سے یہ بات لکھ لاتا تو کیا بات ہوتی، مطلب ہماری نجات کا ذریعہ قیامت میں بن جاتی۔ یہ تھا عمر کا پیار حسنین کے لیے۔ وہ تو ان کا نوکر کہلوانے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ تو بیت المال سے ان کو وہ پیسے دیتے تھے وظیفے کے طور پر جو وہ خود بحیثیت امیر المؤمنین سے لیتا تھا، یعنی بحیثیت امیر المؤمنین وہ 5000 دینار لیتا تھا بیت المال سے، اور اس طرح وہی رقم حسنین کے لیے بھی اس نے مقرر کی تھی۔ آپ دیکھیں اس بات کو۔ لیکن آج کل کے لونڈے کہتے ہیں عمر کو پیار نہیں تھا، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ بھائی کچھ بھی نہیں کیا، وہ مرتا تھا حسنین پر، اسے پیار تھا، وہ ان کو بے پناہ پیار کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو حسنین کا نوکر سمجھتا تھا۔ خدا کے لیے نفرت کی آگ مت لگاؤ، حسن بھی ہمارا ہے،
حسین بھی ہمارا ہے، علی بھی ہمارا ہے، عمر بھی ہمارا ہے، ہم کیوں نفرتوں کے بیچ بو رہے ہیں؟ خدا ہمارے حال پر رحم کرے، آمین۔